الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. وہ زمانہ جس میں سے اس وقت مسلمان گزر رہے تھے، درد رکھنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی بے چین کرنے والا زمانہ تھا. لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ایمان سریا پر جا چکا تھا. عملاً مسلمانوں میں نہ دین باقی رہا تھا، نہ اسلام کی حقیقت باقی رہی تھی. اسلام کا درد رکھنے والے اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسیحا آئے اور اسلام کی اس دولتی کشتی کو سنبھالے. ان میں سے ایک بزرگ حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی بھی تھے. ان کی شہرت بڑی دور دور تھی. بہت سے ان کے مرید تھے. ان کی بزرگی کی وجہ سے ایک دفعہ مہاراجہ جموں نے ان کو دعوت دے کر کہا کہ آپ جموں آ کر میرے لیے دعا کریں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر دعا کروانی ہے تو میرے پاس آ کر کرواؤ. بہرحال بڑے بڑے لوگ ان کے مرید تھے. صوفی احمد جان صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع سے بڑا عقیدت کا تعلق تھا. اس وقت ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے ہی اس وقت اس حالت اور زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کو عرض کیا تھا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ آپ ہی زمانے کے امام اور مسیح موعود ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب بھی دعویٰ ہوگا تو مان لینا. بہرحال صاحب بصیرت لوگ بزرگ جانتے تھے کہ اسلام کی اس دولتی کشتی کو اگر اس زمانے میں کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. کیونکہ آپ نے براہین احمدیہ لکھ کر اسلام کے مخالفین کے منہ بند کیے تھے. لٹریچر بحثیں آپ کا ایسا موجود تھا جس کا مخالفین اسلام جواب نہیں دے سکتے تھے. جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا بڑے بڑے علماء آپ کی اس بات کے متقد تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے دعویٰ کیا تو یہی علماء اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرنے لگ گئے. اور آج تک
یہی مفاد پرست علماء ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور عامۃ المسلمین کے دلوں میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بے شمار تحریروں اور تقریروں اور مجالس میں اپنے دعوے کے سچے ہونے کی دلیلیں دیں۔ زمانے کی ضرورت کے مطابق مسیح موعود کے آنے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی تائیدات کے آپ کے حق میں ہونے کے بارے میں بتایا، لیکن جو صاف دل تھے ان کو تو سمجھ آ گئی، اور جن کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا، مفاد پرستی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں ہی بعض دلیلیں بیان کروں گا جو آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اسلام میں بدعات داخل ہو چکی ہیں، دین اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا، علماء اور مشائخ نے اپنی اپنی توجیہات کر لی ہیں، اور بے تو شمار بدعات مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ عملاً مسلمان دین سے دور جا چکے ہیں، اور غیر مذاہب خصوصاً عیسائی پادری بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام پر حملے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ان حالات کی پیشگوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کی تھی، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ایک شخص کے بھیجنے کی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پیشگوئی کی تھی۔ تو اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اب کوئی ہمارے دعوے کو چھوڑے اور الگ رہنے دے، مگر ان باتوں کو سوچ کر جواب دے کہ میری تکذیب کرو گے تو اسلام کو ہاتھ سے تمہیں دینا پڑے گا، مجھے جھوٹا کہو گے تو پھر اسلام سے بھی دور ہٹتے ہو تم۔ فرمایا کہ مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی، کیونکہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ صدق اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں۔ ظالم تباہ ہے وہ انسان جو ان کی تکذیب کرتا ہے۔ آپ نے 1903 میں یہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ میرے دعوے کو 22 برس گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات میرے ساتھ ہیں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تائیدات کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ؟ دوسرے آپ نے فرمایا کہ زمانے کی ضرورت ہے، اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مسیح نے آنا تھا، اور جب ضرورت ہے تو اگر میں نہیں تو کوئی دوسرا پیش کرو۔ بہرحال کوئی مسلح آنا چاہیے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، کیونکہ زمانے میں فساد انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور مسلمانوں میں بھی فساد انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ بس اگر مجھے جھوٹا کہنا ہے تو اس کی 2 ہی صورتیں بنیں گی، یا تو کوئی دوسرا مسئلہ پیش کرو کیونکہ زمانہ چاہتا ہے کہ مسئلہ آئے، یا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکذیب کرو، کہو کہ جھوٹے سے سارے وعدے، کہ ایسے بگڑے ہوئے حالات میں جو کسی مسئلے کے بھیجنے کا وعدہ تھا وہ غلط تھا۔
آپ نے فرمایا کہ حفاظت دین کی ضرورت بہرحال ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، مثال دے رہے ہیں آپ کہ جو شخص باغ لگاتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو کیا اس کا فرض نہیں ہوتا، یا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حفاظت اور دشمنوں کی دست برد سے بچانے کے لیے ہر طرح کوشش کرے؟ باغات کے گرد کیسے کیسے احاطے حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور مکانات کو آتش زدگیوں سے بچانے کے لیے نئے نئے مسالے تیار ہوتے ہیں، اور بجلی سے بچانے کے لیے تاریں لگائی جاتی ہیں۔ یہ امور اس فطرت کو ظاہر کرتے ہیں جو بالطبع حفاظت کے لیے انسانوں میں ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے؟ بے شک حفاظت کرتا ہے، اور اس نے ہر بلا کے وقت اپنے دین کو بچایا ہے۔ اب بھی جب کہ ضرورت پڑی، آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ ہاں، یہ امر حفاظت کا مشکوک ہو سکتا ہے یا اس کا انکار ہو سکتا تھا اگر حالات اور ضرورتیں اس کی معیت نہ ہو۔ اگر حالات اور ہوتے، ضرورت اس کی تائید نہ کر رہی ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے کہ میں غلط وقت پہ آیا ہوں۔ مگر فرماتے ہیں مگر کئی کروڑ کتابیں اسلام کے رد میں شائع ہو چکی ہیں، اور ان اشتہاروں اور 2 ورقہ رسالوں کا تو شمار ہی نہیں جو ہر روز اور ہفتہ وار اور ماہوار پادریوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں۔ ان گالیوں کو اگر جمع کیا جاوے جو ہمارے ملک کے مرتد عیسائیوں نے سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک ازواج کی نسبت شائع کی ہیں، تو کئی کوٹھے ان کتابوں سے بھر سکتے ہیں۔ اگر ان کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھا جائے تو وہ کئی میل تک پہنچ جائیں۔ فرمایا عماد الدین ایک شخص تھا مسلمان جو پادری بن گیا بعد میں عیسائی ہو کے، کہ اگر عماد الدین کی تحریروں کے خطرناک ہونے کا بعض انصاف پسند عیسائیوں کو بھی، کہتے ہیں عماد الدین کی تحریروں کے خطرناک ہونے کا بعض انصاف پسند عیسائیوں کو بھی اعتراف ہے۔ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں بڑی خطرناک تحریریں ہیں اس کی۔ چنانچہ لکھنؤ سے جو ایک اخبار شمس الاخبار نکلا کرتا تھا اس زمانے میں، اس میں اس بات کی بعض کتابوں پر یہ رائے لکھی گئی تھی کہ اگر ہندوستان میں پھر کبھی غدر ہوگا تو ایسی تحریروں سے ہوگا جو یہ پادری لکھتا ہے۔ فرمایا کہ ایسی حالتوں میں بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے۔ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یا تو اسلام سے کوئی تعلق اور درد نہیں، اور یا وہ لوگ جنہوں نے حجروں کی تاریکی میں پرورش پائی ہے اور ان کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے۔ بس ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کی کچھ پرواہ نہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو نور قلب رکھتے ہیں، جن کو اسلام کے ساتھ محبت اور تعلق ہے اور زمانے کے حالات سے آشنا ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت کسی عظیم الشان مصلح کا وقت ہے۔ اور پھر مصلح کے آنے کے لیے شہادتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ایک زبردست شہادت آپ نے یہ بیان فرمائی۔ فرمایا بیان کر رہے ہیں مختلف باتیں آپ نے فرمایا کہ اور زبردست شہادت میں پیش کرتا ہوں ایک اور وہ سورہ نور میں وعدہ استخلاف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ فرمایا کہ اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ فرمایا گیا، جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ مثیل موسیٰ استثناء کی پیشگوئی کے موافق بھی ہیں، بائبل میں بھی لکھا ہوا استثناء میں۔ پس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے۔ موسوی سلسلے کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے۔ اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ 14ویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بالطبع چاہتا تھا کہ 14ویں صدی میں عیسوی بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ضعف ثابت ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مسیح موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تر ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء سے افضل تر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح بھی اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ پھر تکمیل اشاعت ہدایت کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا، یعنی دین کمال تک پہنچا، اس کی دو صورتیں، اول تکمیل ہدایت، دوسری تکمیل اشاعت ہدایت، یعنی کامل تک ہدایت ملی، ہدایت اپنی تکمیل کو پہنچی، اور دوسری اس کی جو اشاعت ہے وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچے۔ فرمایا کہ تکمیل ہدایت من کل الوجوہ آپ کی آمد اول سے ہوئی اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت اتری اور تکمیل ہدایت ہو گئی، اور جو آپ کی آمد ثانی ہونی تھی، آپ کے جو مسیح موعود آپ کا غلام صادق آنا تھا، اس کے زمانے میں اس کی اشاعت ہونی تھی۔ فرمایا کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرین منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت اور ہے، اور یہ بعثت بروزی رنگ میں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ پس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام شریعت اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں۔ چھاپا خانوں کی کثرت ہے اور آئے دن ان میں نئی باتوں کا پیدا ہونا، ڈاک خانوں، تار برقیوں، ریلوں، جہازوں کا اجراء اور اخبارات کی اشاعت، ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے، اکٹھی ہو گئی ہے دنیا، اور آج اس زمانے میں تو مزید اکٹھی ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، مختلف چیزیں، ٹیلی ویژن وغیرہ۔ فرمایا کہ پس یہ ترقیاں بھی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جز تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور مسیح موسوی اور مسیح محمدی مماثلت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ اسی کے موافق ہے جیسے مسیح نے کہا تھا کہ میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میرا ایک کام یہ بھی ہے تکمیل اشاعت ہدایت کروں۔ فرمایا کہ علاوہ بری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آفتیں پیدا ہو گئی تھیں اسی قسم کی یہاں بھی موجود ہیں۔ اندرونی طور پر یہودیوں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، اور تاریخ سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ توریت کے احکام انہوں نے چھوڑ دیے تھے اور اس کے بجائے تالمود اور بزرگوں کی روایتوں پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بجائے روایتوں اور قصوں پر زور مارا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان سب کے علاوہ
ایک اور سر بھی ہے جو مماثلت کو مکمل کرتا ہے، ایک اور راز ہے جو اس مماثلت کو، مشابہت کو مکمل کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح اخلاقی تعلیم پر زور دیتے تھے اور موسوی جہادوں کی اصلاح کرنے آئے تھے، انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ مسیح موعود کے لیے بھی یہی مقرر تھا کہ وہ اسلام کی خوبیوں کی تعلیم کی عملی سچائیوں سے اسلام کی خوبیوں کو تعلیم کی عملی سچائیوں سے قائم کرے اور اس اعتراض کو دور کرے جو اسلام پر اسی رنگ میں کیا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ یہ اعتراض مسیح موعود کے وقت میں بالکل اٹھا دیا جائے گا، یعنی مسیح موعود اس کے خلاف بات کرے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ اسلام پیار اور محبت کی تعلیم دیتا ہے اور اسی سے پھیلا ہے۔ اس لیے مسیح موعود کے زمانے میں یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کیونکہ وہ اسلام کے زندہ برکات اور فیوز سے اس کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا، اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جیسے آج اس ترقی کے زمانے میں بھی اسلام محض اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات اور ثمرات کے لحاظ سے مؤثر اور مفید ہے، ایسا ہی ہمیشہ اور ہر زمانے میں مفید اور مؤثر پایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ زندہ مذہب ہے، یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے مسیح کی پیش گوئی فرمائی، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یضع الحرب، وہ لڑائیوں کو اٹھا دے گا، ختم کر دے گا۔ اب ان ساری شہادتوں کو جمع کرو اور بتاؤ کہ کیا اس وقت ضرورت نہیں کہ کوئی آسمانی مرد نازل ہو؟ جب یہ مان لیا گیا کہ صدی پر مجدد آنا ضروری ہے تو اس صدی پر مجدد تو ضرور ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدد مسیح ہو، کیونکہ مسیح 14ویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا اور آج کل 14ویں صدی ہی ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اگر میرا انکار کرتے ہو، میری تکذیب کرتے ہو، تو تم اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کر رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میرا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا دیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسی سلسلہ کی طرح اس محمدی سلسلے میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا، مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں، اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ، کیونکہ اس سلسلے کی عدم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس 14ویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا، اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلے میں 14ویں صدی پر ایک مسیح آیا، اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرین منہم لما یلحق بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے، اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب لازم آئے گی۔ فرمایا پھر سوچو کہ کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری تکذیب نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تکذیب اور انکار کے لیے جرأت کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتویٰ طلب کرے کہ وہ کس کی تکذیب کرتا ہے۔ پھر اس بات کو مزید کھولتے ہوئے کہ آپ کی تکذیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کیوں تکذیب ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ تکذیب کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اس طرح پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا وہ معاذ اللہ جھوٹا نکلا. پھر آپ نے جو اماموں کو منکم فرمایا تھا وہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا ہے. اور آپ نے جو صلیبی فتنے کے وقت ایک مسیح و مہدی کے آنے کی بشارت دی تھی وہ بھی معاذ اللہ غلط نکلی، کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا. اب ان باتوں کو جب کوئی تسلیم کرے گا تو عملی طور پر وہ کیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذب ٹھہرے گا یا نہیں؟ فرمایا پس میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان امر نہیں. مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر بننا پڑے گا. مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور روسیاہی کو مان لینا پڑے گا. مجھے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا کہنے کے لیے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا. میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصداق ہوں. میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں. میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصداق کے صحیح ہوں. اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے. جس کو خدا پر یقین ہے، جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے، اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے. لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا. پھر مسیح موعود سے قیامت سے متعلق بعض نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ریلوے مسیح موعود کا ایک نشان ہے. قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، کہ جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھوڑتی جائیں گی. فرمایا دینداری تقوی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ لوگ اگر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ لا یترکن کن الغلاس میں ریل کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ اگر اس سے ریل مراد نہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ حادثہ بتائیں جس سے اونٹ ترک کیے جائیں گے. پہلی کتابوں میں بھی اشارہ ہے کہ اس وقت آمد و رفت سہل ہو جائے گی اسی کے زمانے میں. فرمایا اصل تو یہ ہے کہ اس قدر نشانات پورے ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ تو اس میدان سے بھاگ ہی گئے ہیں. جیسے کسوف و خسوف رمضان میں کیا اسی طریق پر نہیں ہوا جیسا کہ مہدی کی آیات کے لیے مقرر تھا؟ اسی طرح ابتدائی آفرینش سے ایسی سواری بھی نہیں نکلی ہے. فرمایا علامات دلالت کرتی ہیں کہ مسیح موعود پیدا ہو گیا ہے. اگر یہ لوگ ہم کو نہیں مانتے تو پھر کسی اور کو تلاش کریں اور بتائیں کہ کون ہے، کیونکہ جو نشانات اس کے مقرر کیے تھے وہ تو سب کے سب پورے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اگر میری سچائی کو پرکھنا ہے تو نبیوں کے جو دلیلیں ہیں اس کے مطابق پرکھو، اس طریق پر چلو، نیک نیتی سے، سعادت مندی کے ساتھ جو دلیلوں کو دیکھو اور سمجھو. اگر ضد کرنی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر تو قرآن کریم بھی ہدایت نہیں دیتا. فرمایا کہ منہاج نبوت پر اس سلسلے کو آزمائیں اور پھر دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے. خیالی اصولوں اور تجویزوں سے کچھ نہیں بنتا، اور نہ میں اپنی تصدیق خیالی باتوں سے کرتا ہوں. میں اپنے دعوے کو منہاج نبوت کے معیار پر پیش کرتا ہوں. پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اصول پر اس کی سچائی کی آزمائش نہ کی جاوے. جو دل کھول کر میری باتیں سنیں گے میں یقین رکھتا ہوں کہ فائدہ اٹھاویں گے اور مان لیں گے، لیکن جو دل میں بخل اور کینے رکھتے ہیں ان کو میری باتیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی. ان کی تو احول جیسی مثال ہے، یعنی بھینگا آدمی جو ہوتا ہے اس جیسی مثال ہے، جو اس کو 1 کے 2 نظر آتے ہیں. جو 1 کے 2 دیکھتا ہے اس کو خواہ کسی قدر دلائل دیے جائیں کہ 2 نہیں 1 ہی ہے، وہ تسلیم نہیں کرے گا. کہتے ہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک احول بھینگا آدمی خدمت گار تھا، کسی کا نوکر ملازم تھا. تو آقا نے کہا اس کو کہ اندر سے آئینہ لے کے آؤ. مالک نے بھیجا جا کے شیشہ اٹھا لاؤ اندر سے. وہ گیا اور واپس آ کر کہا کہ اندر تو 2 آئینے پڑے ہیں، کون سا ہی لے کے آؤں؟
آقا نے کہا کہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں۔ تو اول نے کہا تو کیا میں جھوٹا ہوں، میں نے دو دیکھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایک ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا ایک کو توڑ دو۔ جب توڑا گیا تو اسے معلوم ہوگا کہ در حقیقت میری غلطی تھی، کیونکہ جو اس نے توڑا تھا وہ ایک ہی تھا اصل میں۔ تو فرمایا مگر ان اولوں کو جو میرے مقابل پہ ہیں کیا جواب دوں؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار اگر کچھ پیش کرتے ہیں تو احادیث کا ذخیرہ جس کو خود یہ ظن کے درجے سے آگے نہیں بڑھاتے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے رتب و یابس امور پر لوگ ہنسی کریں گے۔ یہ ہر ایک طالب حق کا حق ہے کہ وہ ہم سے ہمارے دعوے کا ثبوت مانگے۔ اس کے لیے ہم وہی پیش کرتے ہیں جو نبیوں نے پیش کیا، نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ، عقلی دلائل یعنی موجودہ ضرورتیں جو مسئلے کے لیے مستعدی ہیں، پھر وہ نشانات جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں۔ میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا، فرمایا کہ میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے، اس میں 150 کے قریب نشان دیے گئے ہیں، جن کے گواہ ایک طرح سے ایک نو سے کروڑوں انسان۔ فرمایا کہ بیہودہ باتیں پیش کرنا سعادت مند کا کام نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر آئے گا، اس کا فیصلہ منظور کرو۔ جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے، اس لیے بیہودہ حجتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا۔ فرمایا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افتراء کرتا تو وہ فی الفور مجھے ہلاک کر دیتا، مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں، میری تکذیب اس کی تکذیب ہے، اس لیے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا۔ مولویوں کی جو ضد کی حالت ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں تھی، جو آپ نے بیان فرمائی، نہ دلیل سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہی حالت ان کی آج ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نشانات کی آپ فرماتے ہیں کہ اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے توریت کی پیشگوئی کے موافق وسیلہ موسیٰ تسلیم کیا ہے۔ اس مواصلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ جس طرح پر جیسا پہلے بیان ہو چکا کہ موسوی خلفاء کا سلسلہ قائم ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک سلسلہ خلافت قائم ہو۔ اگر اور کوئی بھی دلیل اس کے لیے نہ ہو تب بھی یہ مواصلت بالطبع یہ چاہتی ہے کہ ایک سلسلہ خلفاء کا ہو۔ دوسرے یہ کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سلسلے کو پہلے سلسلے خلافت کے ہم رنگ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ مستخلف الذین من قبلہم۔ فرمایا کہ اب اس وعدہ استخلاف کے موافق اور اس کی مواصلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفاء مسیح تھا، ضرور ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہو۔ تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ امامکم منکم، تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ چوتھی بات یہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد و تجدید دین کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب اس صدی کا مجدد ہونا ضروری تھا، اور مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ اصلاح فسادات موجودہ ہوتا ہے، جو موجودہ فساد پیدا ہوا ہر جگہ، اس کی اصلاح کرنا۔ بس جو فساد اور فتنہ اس وقت سب سے بڑھ کر ہے وہ عیسائی فتنہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہو وہ کاسر الصلیب ہو، جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے۔ پانچویں بات یہ کہ موسوی خلافت کی مواصلت کے لحاظ سے بھی خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا 14ویں صدی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں مسیح علیہ السلام آئے تھے۔ چھٹی بات یہ کہ جو علامات مسیح موت کی مقرر تھیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی، جیسے کسوف و خسوف کا رمضان میں ہونا جو 2 مرتبہ ہو چکا، حج کا بند ہونا، ذوالسنین ستارے کا نکلنا، طاعون کا پھوٹنا، ریلوں کا اجرا، اونٹوں کا بیکار ہونا وغیرہ۔
ساتویں بات یہ کہ سورہ فاتحہ کی دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا اس امت میں سے ہوگا، غرض ایک دو نہیں، صدہا دلائل اس امر پر ہیں کہ آنے والا اسی امت میں سے آنا چاہیے، اور اس کا یہی وقت ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کر رکھا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے۔ جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ان مخالفوں کی حالت پر نظر کرتا ہوں کہ جن امور کو بطور نشان پیش کیا کرتے تھے اب وہ جب پورے ہو گئے تو ان کی صحت پر اعتراض کرنے لگے۔ مثلا پہلے چاند سورج کی نشانی مانگا کرتے تھے گرہن کی، مثلا کسوف و خسوف والی بات آپ فرماتے ہیں کہ پیش گوئی کو اب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مگر کوئی ان سے پوچھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دیا، کیا اب وہ ان کے کہنے سے جھوٹی ہو جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس تو یہ ہے کہ اتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس سے ہم مسیح موعود کی تکذیب نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ میری تصدیق اور تائید کے لیے ایک خصوف ہی نہیں، ہزارہا دلائل اور شواہد ہیں، اور اگر ایک نہ بھی ہو تو کچھ بگڑتا نہیں، مگر اس سے تو یہ پایا جائے گا کہ یہ پیشگوئی غلط ہوئی۔ افسوس یہ لوگ میری مخالفت میں سید الصادقین کی پیشگوئی کو باطل قرار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پیشگوئی کے بڑے زور سے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے آقا کی صداقت کا نشان ہے۔ پس فرمایا کہ پس حدیث جس کو تم ظن کی سیاہی سے لکھتے تھے، واقعہ نے اس کی صداقت کو یقین تک پہنچا دیا۔ اب اس سے انکار کرنا بے ایمانی اور لعنت ہے۔ موضوع احادیث میں کیا محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہی کہیں گے کسی کا حافظہ درست نہیں۔ جو حدیثیں صحیح نہیں ہیں ان میں یہی کہتے ہیں کہ کسی کا حافظہ درست نہیں ہے، یا راست باز ہونے میں کلام ہے، اس کی سچائی پر کچھ تحفظات ہیں۔ فرمایا کہ مگر محدثین نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو، کمزور حدیث بھی بظاہر نظر آتی ہو، مگر اس کی پیشگوئی پوری ہو جاوے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر اس معیار پر کیوں کر کوئی یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں؟ فرماتے ہیں پس یاد رکھو کہ آنے والا یا تو نصوص صریحہ سے پرکھا جاتا، وہ اس کی تائید کرتی ہیں، اور پھر عقل چونکہ بدون نظیر نہیں مان سکتی، بغیر مثال کے، بغیر اس کے شواہد کے عقل کسی چیز کو نہیں مانتی، تو عقلی نظائر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو مثالیں ہیں وہ بھی عقلی مثالیں جو ساتھ دی جاتی ہیں اور شہادتیں دی جاتی ہیں۔ فرمایا اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میرے سامنے آئے اور ان طریقوں سے جو منہاج نبوت پر ہیں میری سچائی کا ثبوت مجھ سے لے۔ میں اگر جھوٹا ہوں گا تو بھاگ جاؤں گا، مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 19 برس پہلے، جب یہ آپ نے لکھا اس میں سال گزر چکے تھے آپ کے دعوے کو، یا یہ ایک الہام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 19 برس پہلے مجھے کہا تھا کہ ینصرک اللہ فی مواطن۔ 19 سال پہلے جب اپنی تحریر فرمائی، اس سے 19 سال پہلے یہ الہام ہوا تھا کہ ینصرک اللہ فی مواطن، کہ خدا کئی میدانوں میں تیری مدد کرے گا۔ فرمایا پس جس طرح نبیوں یا رسولوں کو پرکھا گیا مجھے پرکھ لو، اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس معیار پر مجھے صادق پاؤ گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار میدانوں میں آپ کی مدد فرمائی۔ فرمایا کہ یہ باتیں میں نے مختصر طور پر کہی ہیں، اس پر غور کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو، وہ قادر ہے، کوئی راہ کھول دے گا، اس کی تائید اور نصرت صادق ہی کو ملتی ہے۔ مولویوں کا ذکر ہو رہا تھا آپ کی مجلس میں، تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب تو مولوی لوگوں نے وہ خطبے وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے ہیں جن سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا اب تو وہ نام بھی نہیں لیں گے، اور اگر کوئی ذکر کرے تو کہیں گے کہ مسیح اور مہدی کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بہرحال ان مولویوں کا تو یہ حال ہے، اپنے مفادات کے لیے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔
اور نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ آپ کی طرف اور جماعت احمدیہ کی طرف کے عقائد کی طرف جھوٹی اور غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں، اور عامۃ المسلمین کے دلوں میں جماعت کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ والسلام حق معلوم کرنے کے طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حق معلوم کرنا ہے پھر خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگے کہ وہ ان پر حق کھول دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان، اور فرماتے ہیں اگر میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب و ضد سے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا کہ اس پر حق کھل جائے گا، 40 دن پورے نہیں ہوں گے کہ اس پر حق کھل جائے گا، اگر خالی و ذہن ہو کے اور حق مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ فرمایا مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد و تعصب کی وجہ سے خدا کے ولی کا انکار کر کے ایمان سلب کروا لیتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ جب ولی پر ایمان نہ رہے تو ولی جو نبوت کے لیے بطور میخ کے ہے اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے، اور اس طرح پر بالکل ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے کہ وہ صرف مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ اپنی عقل استعمال کریں اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کھولے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ مان کر اس حالت سے باہر نکلیں جس میں آج کل مسلمان دنیا ایک عجیب حالت میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی رستہ ان کو فرار کا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں بھی نئی تنظیمیں بن رہی ہیں، اب نئی تنظیم بنی لبیک یا رسول اللہ کی، جنہوں نے مارچ کیا، پہلے لاہور کا گھیراؤ کیا، پھر اسلام آباد کا گھیراؤ کیا، اس کے بعد ایک اور اسی نام کی ایک اور تنظیم ہے جو گھیراؤ کر رہی ہے اور محاصرہ کیا ہوا ہے اسلام آباد کا، اور کوئی حکومت، کوئی فوج، کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا۔ تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے تو اصل میں ہم احمدی ہیں، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کہ جب میرا مسیح مہدی آئے تو اس کو ماننا، اس کو سلام کہنا، یہ ہے لبیک کہنے کا صحیح طریقہ۔ کاش کہ لوگ بھی اس کو سمجھیں اور سوائے کھوکھلے نعروں کے لبیک یا رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی، پاکستان کو بھی، ہر مسلمان ملک کو بھی فتنہ و فساد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر خاص رحم فرمائے، کیونکہ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اور جو مسلمان دنیا کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ اگر انہوں نے ابھی بھی نہ سمجھا تو پھر بعد میں بھی پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر